السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ کورونا وبا کے باعث دنیا بھر کی طرح پاکستانی معیشت بھی کساد بازاری کے دہانے پر آ پہنچی تھی۔ اس وبا نے معیشت کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ایکسپورٹ یا برآمدات کا شعبہ تھا۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جن کی معیشت کا بڑا انحصار برآمدات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ عالمی ادارہ برائے تجارت کے مطابق کورونا کے باعث صرف رواں برس میں عالمی تجارت 13 سے 32% تک اس میں کمی آ سکتی ہے، اور اس کمی کا اثر پاکستانی برآمدات پر بھی دیکھا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق کورونا کے باعث رواں مالی سال کی پہلی سمائی یعنی جولائی سے ستمبر تک پاکستان کی برآمدات میں تقریباً 0.5% کی کمی ہوئی۔ اس عرصے کے دوران 5.47 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئی، جو رواں برس اسی عرصے میں 5.5 ارب ڈالرز تھی۔ گزشتہ ہفتے ہی بلومبرگ نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ بنگلہ دیش اور بھارت کی نسبت پاکستان کی برآمدات میں کورونا کے باعث جو ہے وہ بعد تیز رفتار اس کی بحالی ہوئی، جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ ستمبر کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی بیرونی جو شپمنٹس تھی اس میں 7% اضافہ ہوا، جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی شپمنٹس بالترتیب 6 اور 3% بڑھی۔ رپورٹ کے مطابق جس وقت بھارت اور بنگلہ دیش لاک ڈاؤن سے دوچار تھے، اس وقت بھی پاکستان فیس ماسک اور پرسنل جو پروٹیکٹیو گیئر ہے وہ بنانے میں مصروف تھا۔ کورونا کی صورتحال اور امریکہ چین تجارتی جنگ کے باعث پاکستانی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو زبردست موقع ملا، کیونکہ عالمی کمپنیوں نے اپنے آرڈرز جو تھے وہ چین سے پاکستان کافی سارے منتقل کیے۔ ان مثبت اشاریوں کو دیکھتے ہوئے آج حکومت نے ایک اور انقلابی فیصلے کا اعلان کیا، جس کے تحت اب صنعت کاری کے فروغ کے ساتھ ساتھ برآمدات میں مزید اضافے کے لیے بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ہر قسم کی صنعتوں کی بجلی کی پیک اور قیمت ختم کرنے کے علاوہ پیک آورز جو ہیں وہ ختم کرنے کے علاوہ 25% اضافی بجلی کے استعمال پر رعایت دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کے بقول 1 نومبر سے چھوٹی اور درمیانی درجے کے جو صنعتیں ہیں ان کے لیے معمول سے زیادہ بجلی کے استعمال پر آئندہ برس جون سے 50% رعایت ہوگی، جبکہ آئندہ 3 سالوں تک ہر قسم کی صنعت کے لیے 25% کم قیمت پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی۔ یعنی صنعتوں کے لیے اب پورا وقت آف پیک تصور ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا صنعت ہے، جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے، اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے۔ لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے، یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے ساری انڈسٹری، جس پہ بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے، ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی۔ اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی، اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا، سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا۔ حکومت کی جانب سے بجلی قیمت میں صنعتوں کو ریلیف دینے کے پیچھے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ عروج پر رہی، جس کا اظہار وزیر توانائی عمر ایوب کی گفتگو سے بھی ہوا۔ تو اس میں بھی جو سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے جو لینڈ مائنز زمین دوز بم جو بوئے تھے، اس کے باوجود جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا اس سے الحمدللہ ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ پاور سیکٹر ہے اور پیٹرولیم سیکٹر ہے، توانائی کا شعبہ جو ہے، یہاں پہ غلط معاہدے، اس پہ ملک کو نقصان ہونے والے معاہدے، اور جو معاہدے انہوں نے یا اس میں کیے بھی تھے تو وہ بجلی کا ریٹ تقریباً 24 روپے فی یونٹ انہوں نے کیا فرض مال شمسی توانائی میں۔ وہی معاہدے آپ کی حکومت نے وزیر اعظم صاحب لا کے تو 6.5 روپے فی یونٹ پہ ہم نے کیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنے اس ریلیف پیکج کا اعلان کرنے سے پہلے IMF سے منظوری بھی لی تھی۔ حکومت کے لیے ایک اور اچھی خبر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں قدر بہتری بھی ہے، جو گزشتہ 6 ماہ سے استحکام کی جانب گامزن ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ برآمدات میں اضافے کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمایاں کمی بھی ہے، لیکن اور ترسیلات زر میں اضافہ بھی ہے، لیکن ابھی بھی حکومت کے لیے بڑا درد سر جو ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اور شاید مہنگائی ہی رہے گی۔ تو حکومت کی جانب سے سامنے آنے والا ریلیف پیکج
معیشت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا اور کیا یہ پیکیج ملک سے مہنگائی کے خاتمے میں بھی اپنا کوئی کردار ادا کر پائے گا؟ اور ناظرین، انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ آگے چل کے عارف حبیب صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ خان صاحب، شروع آپ سے کریں گے۔ بڑا ایک احسن فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کا، انہوں نے آج پیکیج کا اعلان تو کر دیا، لیکن یہ جو پوری سبسڈی ملے گی انڈسٹری کو آف پیک، انہوں نے پیک آورز جو ہیں وہ تو ختم کر دیے ہیں، اس سے ہوگا یہ کہ 25 سے 30 ارب حکومت پر بوجھ پڑے گا۔ ابھی فی الحال تو وہ پیسے ہم نے کووڈ کا جو 1200 ارب کا پیکیج تھا وہاں سے نکال دیا، لیکن 2021 کے بعد پھر حکومت کیا کرے گی؟ کیسے اس کو 3 سال اس سسٹینیبل ہی ول انشور کہ یہ ایک پائیدار پیکیج ہو، ایسے نہ ہو کہ 1 سال بعد پھر دوبارہ سے ٹیرف بڑھا دیے جائیں کہ جی خزانہ خالی ہے؟ آئی تھنک پرائم منسٹر کا فوکس بالکل صحیح چیز پہ ہے، کیونکہ اس ملک کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، جو بنیادی طور پہ 13-14% ہے صرف جی ڈی پی کا، وہ ایف پی آر کے ریونیو میں 75-80% تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس ملک میں جو جی ڈی پی کی گروتھ ہوتی ہے اس میں 75-80% اس میں بھی مینوفیکچرنگ کا کنٹریبیوشن ہے، اور اس ملک میں جتنی نوکریاں پیدا ہونی ہوتی ہیں سالانہ وہ بھی 75 سے 80% مینوفیکچرنگ سے ہی آتی ہے۔ سو پرائم منسٹر کا یہ فوکس، یہ ایک ون آف دی سٹیپس ہے جو انہوں نے یہ ٹیرفز انڈسٹری کے لیے سگنیفیکنٹلی کم کیے ہیں۔ ہمارے ٹیرفز ریجنلی تھوڑے باقی کمپیٹیٹرز سے زیادہ تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک نے جو 13.25% سے ڈسکاؤنٹ 7% لائے ہیں، وہ ٹرف کی اسکیم لائے ہیں۔ اس ملک میں پروجیکٹ فائنینسنگ کی اسکیم ہی کوئی نہیں سوائے پرانی LTFF جو ایکسپورٹس کے لیے تھی۔ اب اسی کی طرح کی باقی انڈسٹری کے لیے ٹرف کی اسکیم آئی ہے، جس میں 10 سال کی پروجیکٹ فائنینسنگ آفر کی جا رہی ہے۔ ڈیورنگ کرونا یہ جو پے رول لونز دیے گئے تھے تاکہ لوگ فائر نہ ہوں، اور ہر اکانومی کے طبقے کو ہیلپ کی گئی، جس کی وجہ سے حالانکہ ہماری اکانومی انڈر پریشر ہے اور گروتھ ریٹس پہ سگنیفیکنٹ فرق پڑا ہے، لیکن جس طرح کی کنٹریکشن نظر آئی ہے باقی ملکوں میں، انڈیا کی مثال لے لیں یا یورپ میں کئی ملکوں کی مثال لے لیں، وہ پاکستان میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ سو آئی تھنک the focus is right, the focus on the manufacturing sector، کیونکہ اس میں جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا اگر اس میں بہتری آئے گی تو کیونکہ یہ بہت زیادہ ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس سے ملک کی فسکل پوزیشن بہتر ہونے کی امید ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو جو 13 پوائنٹ سے بھی زیادہ مارک اپ رکھا گیا اس کو بڑا اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے کہ جی ہاٹ منی کی وجہ سے کیا گیا اور اس کی وجہ سے انڈسٹری پر بڑا برا اثر پڑا۔ اس کے بعد 2-3 اور ایسے فیصلے ہوئے۔ اب 2.5 سال کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب آخرکار ٹھیک فیصلے ہماری جو اکنامک ٹیم ہے وہ کرنا شروع ہو گئی ہے، کیا اس کا امپیکٹ عوام پر آتے آتے، کیونکہ آپ نے اب خود کہا کہ گروتھ ریٹ ہمارا بالکل شرنک ہو چکا ہے، انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ خود چونکہ انڈسٹری سے کافی ان ٹچ ہیں، خود بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، لیز آف بہت زیادہ ہوئے، لوگوں کے پے کٹس ہوئے، تو لوگ تو آلریڈی اتنے بے روزگار ہو چکے ہیں، تو کیا ایسے فیصلے جو عوام کو فوری ایک ریلیف چاہیے وہ اس میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو اس ملک کی ایک پرپیچول اکنامک کرائسس میں ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 23واں ہمارا IMF کا پروگرام ہے جی، اس کا مطلب کم از کم 23 فارن ایکسچینج کرائسس تو اس ملک میں آ چکے ہیں۔ انفارچونیٹلی IMF نے ڈیولپنگ نیشنز کا ان کا ایک فکسڈ کرائٹیریا ہوتا ہے which is massive contraction۔ ایک تو جو ہماری عادت رہی ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو اوور ویلیو رکھتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ شاید کرنسی اوور ویلیو رکھنے سے اکانومی بہتر ہو جائے، کرنسی کی لیول اوور آل باقی جو آپ کی اکنامک ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق رکھی جاتی ہے، اور اگر آپ اس کے مطابق نہیں رکھیں گے اور کرنسی اوور ویلیو رکھیں گے، واضح طور پہ ایک کرنسی اوور ویلیو تھی۔ 2016 میں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 125 تھا، اس کا مطلب 25% اوور ویلیو کرنسی تھی، تو اس اوور ویلیویشن سے ایکسپورٹس انکمپیریٹو ہوتی ہیں، امپورٹ سستی ہوتی ہیں، اور میسو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہوتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا۔ IMF کی ریسیپی جس سے میں پوری طرح متفق نہیں ہوں کہ آپ ایک گو میں اپنی کرنسی کو صحیح ویلیو پہ لائیں، which is
like a tsunami, which has a devastating effect. Straight away, it has a effect on all the food items that are being imported, all the machinery items that are being imported, all the raw materials that are being imported, and all the oil, जिससे बिजली महंगी होगी, जिससे गैस महंगी होगी, उसके साथ फिर वो डिमांड कम करने के लिए मैसिवली आपने देखा कि स्टेट बैंक को रेट्स बढ़ाने पड़े. My advice to my colleagues in the economic team is कि अभी सस्पेंड है IMF का प्रोग्राम, ये इमरजेंसी पैसे हमें मिले हैं और हमें किसी सूरत में ऐसी कोई कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए इस स्टेज पे कोविड के इफेक्ट जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेस हुई है. कोई ऐसी कंडीशन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए जिससे फर्दर कॉन्ट्रैक्शन आए इस इकोनॉमी में. ठीक है. अच्छा खान साहब, इसमें जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त है 7 पॉइंट समथिंग, क्या आप समझते हैं कि इसको भी फर्दर नीचे लेके आना चाहिए? और दूसरी बात ये, आपने रुपए के ओवर वैल्यू के होने के नुकसानात तो गिनवा दिए, लेकिन जो डिवैल्यू रुपए हो जाता है उसके भी बड़े डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट पाकिस्तानी इकोनॉमी पे. पिछले 2 सालों में भी देखें 30 से 35% जो पैसा डिवैल्यू हुआ उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पे पड़ा. सब कुछ इतना महंगा हो गया, तो ये भी तो एक फैक्टर है ना सर. कोई शक नहीं. इसका हल ये होता है आदिल, इसका हल ये होता है कि आप जब हर साल अपने इकोनॉमिक टारगेट्स रखते हैं कि आपने क्या ग्रोथ रेट चाहिए, आपको क्या फिस्कल डेफिसिट चाहिए, आपको क्या करंट अकाउंट डेफिसिट चाहिए, उसमें से जैसे फिस्कल डेफिसिट जितना बड़ा होगा उतना ही आपकी इन्फ्लेशन प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी ही डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी. आप अगर इन्फ्लेशन 5% रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, वो जरूर रखें, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी करेंसी जो है वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के मुकाबले में कंपेटिटिव और सही लेवल पे रखनी पड़ेगी, जिसका इंडिकेटर होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. आप करेंसी को ग्रेजुअली माहाना या क्वार्टरली फ्री फ्लोट रखिए, लेकिन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का टारगेट के साथ साथ रखिए. फिर आपको सडन ड्रास्टिक डिवैल्यूएशंस जो हमें 2008 में नजर आई, जो हमें अब 2019 में नजर आई, वो नहीं करनी पड़ेंगी. और ग्रेजुअल एडजस्टमेंट्स का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना प्राइसेस में ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. ठीक है. अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, लेमैन क्वेश्चन. आज जो हमारा कैमरामैन है जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार है, वो तो हमसे यही सवाल करता है कि जी हमने तब्दीली को वोट दिया था, लेकिन अब तो सर वो 20 हज़ार जो है एक हफ्ता भी हमारा नहीं चलते. जो फूड इन्फ्लेशन है जहाँ तक पहुँच गई है, अब यहाँ से जवाब ये मिलता है कि जी हम टाइगर फोर्स बना देंगे. बड़ा सिंपल, मैं इकोनॉमिक टर्म्स में आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन ये किस तरफ बात जाएगी? क्या आप समझते हैं कि फूड इन्फ्लेशन जो है हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब होगी? लग तो नहीं रहा कि आगे जाके भी कुछ महंगाई में थोड़ी बहुत कमी आएगी. जी आदिल, देखिए, एक तो मैंने कहा कि जो फूड आइटम बाहर से आते हैं, आप अमेजिंगली दाल, जिसको पोर मैन्स फूड कहा जाता है, बहरहाल मेरी तो वो फेवरेट है, दाल को 60% दालें इंपोर्ट होती हैं. आपका ज्यादातर एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है, तो वो तो महंगी होंगी. एक एस्पेक्ट जिस पे अभी प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा फोकस है, देखिए, मैं साल काबीना में बैठा हूं, ECC में बैठा हूं. पहला आइटम होता है जो कि ये डिटरमिन करता है कि मुल्क में एसेंशियल कमोडिटीज की स्टॉक पोजीशन क्या है, चाहे वो तेल हो, चाहे एडिबल ऑयल हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो दालें हो. और दूसरा ये डिटरमिन किया जाता है कि मुल्क के जो क्रॉप्स आ रहे हैं, चाहे वो मेजर क्रॉप्स हो, माइनर क्रॉप्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उनकी क्या पोजीशन है. और वक्त से पहले वो पता चलता है, वक्त से पहले हमारे ब्यूरोक्रेसी को पता होता है कि किस टाइम पे बाहर से क्या चीज मंगानी है, किस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रोडक्ट अच्छी कीमत की हमें मिल जाएगी, रादर देन वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट. जब आप एक मैसिव अमाउंट के लिए दुनिया में जाते हैं तो वैसे ही उस कमोडिटी का रेट बढ़ जाता है. इसमें सेटबैक्स हुए हैं. इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक इनपुट था उसका वेरी डेफिनेटली सेटबैक हुआ है, जिसकी वजह से आपने मेजर शॉर्टेजेस देखी हैं. ये अब सिस्टम प्राइम मिनिस्टर ने जाती इंटरेस्ट लेके इसको ठीक किया है. ठीक. हुमायूं अख्तर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. नाज़रीन, आपने सुना तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म साहब उनसे
اکانومی کی ٹیم کے ساتھ ساتھ ان سے بھی مشورے لیتے رہتے ہیں. اب بات کریں گے عارف حبیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف حبیب صاحب, پہلے تو آپ کا اس پر ریئیکشن کیا ہے, کیسے آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اسے ایک ریلیف کے طور پر دیکھا جائے یا اس پر بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ بیماری کا علاج نہیں ہے, صرف سمپٹمز کو کیور کرنے کے لیے آپ نے سبسڈی 1 سال کے لیے تو دے دی ہے, لیکن آگے جا کے کیا ہوگا؟ جی اوور ٹو یو سر. نہیں, آئی تھنک یہ سینسیبل اسٹیپ ہے. یہ سینسیبل اسٹیپ اس صورت میں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو زیادہ کاسٹ بھی نہیں آئے گی اور انڈسٹری کے لیے کچھ تھوڑا سا ریلیف ہو جائے گا. آئی تھنک یہ جو پیک آورز کو ختم کر کے آف پیک ریٹ کر دینے سے آئی بلیو کہ کچھ ٹیرف کے ریٹس میں انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ کمی آئے گی, اور اسی طرح جو ایڈیشنل یوز پر جو ہے وہ ایک انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ 25% جو ہے وہ کا جو ہے سبسڈی ہے یا ریلیف ہے, اور جو ایس ایم ایز کے لیے ہے وہ 50% ہے. یہ جون تک جو ہے وہ ایس ایم ایز کے لیے اس کو ریویو کریں گے, اینڈ آئی تھنک یہ جو انڈسٹری کے لیے ہے وہ آئی بلیو کہ 3 سال کے لیے ہے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے, اور ساتھ ساتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ کی قدر بڑھ رہی ہے, آئل کی پرائسز جو ہے وہ نیچے گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ الیکٹریسٹی پروڈکشن کی لاگت جو ہے وہ کم آنی چاہیے. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی حکومت جو ہے یہ جو بینیفٹس ہیں یہ انڈسٹری کو پاس آن کرے گی. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ شکایت رہی ہے کہ جو ہے وہاں یہاں الیکٹریسٹی کی پرائسز جو ہے وہ ریجن سے زیادہ ہیں. ٹھیک. اچھا عارف حبیب صاحب, اس میں دیکھیں سبسڈی تو دینی پڑے گی پر ایئر جو ہے 25 سے 30 ارب. ابھی تو یہ پیسے جو کووڈ کے 1200 ارب کا پیکج تھا وزیر اعظم کا وہاں سے نکل آئے, لیکن 2021 کے بعد پھر ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ حکومت کو یہ پیسے کہیں نہ کہیں سے نکالنے پڑیں گے. تو کیا یہ ایک مستقل حل ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ تو صرف ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, باقی جو انڈسٹریز ہیں, باقی جو ملک کے شعبے ہیں, اس کو کیسے, اس کا پہیہ کیسے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں خان صاحب کے مزید ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے قومی خزانے پہ بوجھ بھی کم پڑے لیکن جو انڈسٹری ہے اس کا پہیہ مکمل طور پر چل پڑے, صرف ایک انڈسٹری نہیں اوور آل؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اس سے حکومت پہ بوجھ نہیں بڑھے گا. بوجھ یوں نہیں بڑھے گا کہ ایک تو یہ کہ انڈسٹری سے ریکوری کا ریٹ جو ہے, بل کی ریکوری کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اچھا ہے. پلس یہ ہے کہ ان کے پاس سرپلس الیکٹریسٹی موجود ہے جس کی وہ کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں. تو کیپیسٹی پیمنٹ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 60% کی جو ہے لاگت کیپیسٹی پیمنٹ کی ہے. تو اگر وہ اس کی یوٹیلائزیشن کریں گے تو میری نظر میں ان کو جو ہے وہ 40% یا 6 روپے کی کاسٹ آئے گی, کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ تو وہ پہلے کر ہی رہے ہیں, اور وہ 6 روپے کی کاسٹ آئے گی. اگر اس کو وہ کم ریٹ پہ بھی دیتے ہیں جو 9 روپے بنتا ہے تو وہ 9 روپے اور 6 روپے تب بھی ان کو 3 روپے کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بینیفٹ ہوگا گورنمنٹ کو. تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے, کیلکولیشن کرتی ہے, اور کیلکولیشن کر کے یہ فارمولا ایسا ہے کہ جو ون ون ہے, جو انڈسٹری کے لیے بھی بہتر ہے اور حکومت کے لیے بھی بہتر ہے. اور جب آئی تھنک ایکٹیویٹی بڑھے گی, پہیہ تیز ہوگا, تو روزگار کے مواقع بھی جو ہے وہ بڑھیں گے, گورنمنٹ کے لیے ریونیوز بھی جو ہے وہ بڑھیں گے, اور ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ کمپٹیٹیو ہوگی, اور ہم جو ہے ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس میں کچھ کمی آئے گی, اور زیادہ کمی کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ ابتدا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے, لیکن اس میں مزید جو ہے وہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آئل پرائسز کم ہونا یا روپے کی قدر بڑھنا, اس کے بینیفٹ بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ پاس آن کرے. جہاں تک دوسری تمام انڈسٹریز کا تعلق ہے, آپ کو پتا ہے کہ اوور آل جو بجلی کی جو ہے وہ لاگت کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اوور آل انفلیشن میں جو ہے اس کا کنٹریبیوشن رہتا ہے. تو آئی بلیو کہ اس کو اگر اس میں جو بھی کمی آئے گی تو وہ بینیفٹ ہوگا. ظاہر ہے ابھی ریسنٹلی ہماری یہ فوڈ انفلیشن جو ہے وہ بڑا مسئلہ رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر, تو اس سے جو ہے وہ مزید امپورٹ کر کے وہ اس انفلیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے.
बेहतर होता कि ये प्रोएक्टिवली एक्ट करते हैं और अर्ली जरा इंपोर्ट कर लेते हैं ये जो व्हीट और शुगर को। लेकिन आई बिलीव कि हम ऐसा नजर आता है कि जल्द ही मैं समझता हूं कि ये इनकी प्राइसेस में कुछ कमी वाकई होगी। ठीक है आरिफ अभी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग की आपने बात की। अभी तक इस गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा एतराज ये होता रहा कि एक तो फैसलों में इन्होंने ताखीर की, शुरू से अगर देखा जाए तो IMF के पास जाने में, फिर उसके बाद जो उन्होंने डिवेल्युएशन की IMF के जाने से पहले और फिर उसके बाद दोबारा से डिवेल्युएशन ही, ये ऐसे फैसले थे। फिर आप व्हीट को देख लें, पहले एक्सपोर्ट करें, उसके बाद सब्सिडी दे के इम्पोर्ट करवाएं, शुगर के साथ भी यही किया गया। तो क्या आप समझते हैं कि 2.5 सालों में जो गलतियां हुकूमत से हुई, इट्स अबाउट टाइम कि अगर उसको अभी भी ये दुरुस्त ना करें तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे? आई थिंक कई जगहों पे फॉर एग्जांपल अब ये जैसे उन्होंने पावर प्राइसेस का काम किया, या फिर अभी उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट का जो काम किया, या कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो उसकी अनाउंसमेंट, आई थिंक उसके पॉजिटिव असरात जो है वो ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। और आप भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में और इंटरेस्ट रेट कम करने के जो है वो भी फवाइद नजर आ रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल की डिमांड बढ़ रही है, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, स्टील की डिमांड बढ़ रही है। तो इब्तिदा जो है वो नजर आती है, बट और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि इस ट्रेंड को जो है वो सस्टेनेबल बनाया जाए। और सस्टेनेबल क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि बूस्ट और जो बूम और बस्ट का जो है वो हालात हम देखते हैं कि चीजें अच्छी होती हैं, थोड़े अरसे में फिर दोबारा चीजें जो है वो खराब होना शुरू होती हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इसको अच्छे दौर को, अच्छे कामों को जो है वो सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि रियल मानों में जो है वो प्रोग्रेस हो और फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से बहाल हो। ठीक, आरिफ हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बढ़ती हुई सियासी कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई में इदारे निशाने पर हैं। सियासी तनाव आखिरी हदों को छू रहा है और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि यह तनाव खुदा न ख्वास्ता किसी इंतशार की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। ऐसे में दोनों अतराफ से अदलिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत केसेस में सुस्त रफ्तारी, जबकि अपोजिशन जानिबदारी की शिकायत कर रही है। पहले इमरान खान ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि करप्शन केसेस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। उस पर चीफ जस्टिस का नैब को हुक्म सामने आया, हुकूमत ने नई एहतसाब अदालतें भी कायम कर दी। तो दूसरी जानिब अपोजिशन का गिला यह है कि तमाम के तमाम केसेस उन्हीं के खिलाफ बन रहे हैं, जबकि हुकूमती अराकीन के खिलाफ या तो सिरे से कोई कार्रवाई नहीं होती या फिर केसेस में उन्हें बरी कर दिया जाता है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हमला केस में बरीयत का फैसला है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आज इस फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के केसेस भी खत्म किए जाएं, क्योंकि हुकूमत नई अदालतों के जरिए अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहती है। इमरान खान साहब जो हैं वो एंटी टेररिस्ट कोड से जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो बरी हो गए। प्रोसिक्यूशन ने बयान दिया है वहाँ पे अदालत में जाके कि जी अदालत का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, इसलिए इमरान खान साहब को बरी कर दें आप। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मोदबाना अपील करूँगा कि आप इसका नोटिस लें। एक तरफ ये ज़बरदस्ती के जो है वो एक्विटल हो रहे हैं, बरीयत हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो 120 नई अदालतें जो है वो बनाने की बात हो रही है, और 120 अदालतों के लिए जो है वो अरशद मलिक जो है वो तलाश किए जा रहे हैं। अदलिया के अदारे को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये चीज़ें जो है ये बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं, ये लिमिट्स को क्रॉस कर रही हैं, ये रेड लाइन के ऊपर आन खड़ी हुई हैं। बाकी अदारों का भी और अदलिया का जो है वो बतौर ख़ास जो है वो फर्ज बनता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का नोटिस लें। हम सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के सामने जाएंगे, ये मत समझें कि हम कोई पीटीआई से जो है वो गुफ्तगू की बात कर रहे हैं। वो दरवाजे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने क्लोज किए, उसके बाद अब हमने भी जो है वो ना सिर्फ क्लोज किए हैं बल्कि उनको ताला लगा दिया है।
دروازوں کو تالا لگ چکا ہے، بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا جائے گا، معاملات مزید کشیدگی کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن حکومت موجودہ سیاسی تناؤ اور کشیدگی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، جو سیاسی تجزیہ کاروں کے بقول ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ہے۔ ایک ملک میں ایک بے یقینی اور ایک اضطراب اور ایک اس کی بے یقینی کی جو صورتحال کریٹ کر رہے ہیں، جو ان کی جو ذاتی مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ایسے ہوا میں مٹی اڑا رہے ہیں۔ وہ چاہتے یہی ہیں، ساری جو پورا جو پاکستان کو اوپر انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اپنی باتوں سے، اس کا ایک ہی لائن میں وہ انہوں نے آج خود کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اینڈ فیملی کے خلاف کیسز۔ تو میری پی ایم ایل لیڈر کی جس میں کہ کچھ سینئر ایلیمنٹس بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان کے اس بیانی سے، بلکہ اکثریت ان کے اس بیانی سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن باوجود اس کے یہ اتنے اس اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے اتنے یہ اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی ندامت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی فوائد مانگیں۔ یہ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا۔ حکومت کا موقف اپنی جگہ، لیکن یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ حکومت کے ایسے اراکین جن کے خلاف الزامات ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ جہانگیر ترین کا معاملہ سر فہرست ہے، جن پر چینی بحران میں ملوث ہونے کا الزام لگا، اور اب تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی کھلے عام ان پر چینی چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ دینا کہ لوگوں نے بچا شک راشی ڈز لتا اور کے باسی سلور خوی وزیرانو ویستل چھ شک پر آگلو چھ دیکھ اغلا دا اخو اغلا کے سو معاف کئی نہ کرور میں نے معاف کئی۔ یہ جہانگیر ترین غور سڑے چگور تا دمرا محنت کرے دے عرصی خرچ کری دی جازو نے چلولی دی اگر چینہ اغلا کرالو نن جہانگیر ترین غلے دے لے رہے پر لندن کے ناس دے اگر جہانگیر ترین معاف نہ کنو بڑھ جا سوک ہوئی۔ پرویز خٹک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب بھاگ چکے ہیں چینی چوری میں، وہ صرف ان پر شک کا اظہار ہوا اور عمران خان نے انہیں نکال دیا۔ اب صرف جہانگیر ترین نہیں، گزشتہ روز سابق مشیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان کی دوبارہ تعیناتی کے معاملے پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پہلے ان کو ہٹایا گیا، پھر ان کے خلاف ایسی خبریں چلوائی گئیں کہ ان پر کرپشن کے الزامات تھے، اب ان کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی معاون خصوصی تعینات کیا گیا، لیکن سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حکم کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ بظاہر وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئیں جب انہوں نے بطور مشیر اطلاعات سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے بھی اس معاملے کو آج اٹھایا گیا۔ گزشتہ روز جب ہم نے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری سے یہ سوال کیا تو وہ بھی اس تعیناتی کا دفاع نہیں کر پائے۔ یہ سپریم کورٹ کے آپ دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کیا، کیونکہ یہ ججمنٹ میجورٹی ججمنٹ تو یہی ہے جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہے، ابھی اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن نہیں ہوئی ہے۔ لیٹس سی ہاؤ تھنگز پروسیڈ ان دس کیس۔ حکومت اداروں کے احترام کی بات کرتی ہے، لیکن جو فیصلے ان کے خلاف ہو ان کو نہیں مانا جاتا۔ حکومت کے اراکین کے خلاف کارروائی میں سست رفتاری کیوں ہے؟ یہی بات اپوزیشن کے بیانیے کو تقویت دے رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اپوزیشن سے مذاکرات کی بات کر چکے ہیں، اپوزیشن بھی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، تو پھر اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اسی پر بات کریں گے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان سے، جن سے آج کے کابینہ کے اجلاس پر بھی بات ہوگی، انتخابی اصلاحات پر کیا بات ہوئی، نون لیگ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرے گی تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ علی محمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ آج جب کابینہ کے اجلاس میں سنا ہے کہ کوئی الیکٹورل ریفارمز پر، انتخابی اصلاحات پر بھی بات ہوئی، اور یہ اپوزیشن کا بہت بڑا مطالبہ رہا ہے پچھلے 2 سے 2.5 سالوں میں، کیا اس پر بات ہوئی اور کتنی حد تک اپوزیشن کے جو مطالبات ہیں انتخابی اصلاحات کے بارے میں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے حکومت تیار ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عادل صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان بلیوز ان فیئر پلے۔ عمران خان پہلا آدمی تھے جنہوں نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر کی بات کی، میچ جس کو کبھی کوئی ہارنا افورڈ نہیں کر سکتا، اور عمران خان صاحب نے پہلی بار جب نیوٹرل امپائر لے کے آئے، نیوٹرل آربیٹر لے کے آئے تو ہندوستان کے خلاف سیریز میں لے کے آئے، تو رسک بھی لینا جانتے ہیں اور فیئر پلے کرنا بھی جانتے ہیں اور کروانا بھی جانتے ہیں۔ تو سیاست میں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایسے ہوں
کہ کوئی اعتراض نہ کرے, کوئی جیتے کوئی ہارے, ریزلٹس کو تسلیم کرے. اس سلسلے میں آج گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ پیش کی جائے گی الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں. اگر اپوزیشن اس پہ اعتماد کرے گی تو اس کو آگے لے کے جائیں گے, کیونکہ اگر پولیٹیکلی سب اس پہ ایگری نہیں کرتے تو جتنا بھی اچھا کوئی سسٹم ہوگا تو فائدہ پھر بھی اس کا, وہ کہتے ہیں کہ ڈاک کے وہی 3 پات, تو فائدہ پھر کوئی اس کا نہیں ہوگا. تو خان صاحب نے اس پہ مختلف تجاویز ڈسکس آج ہوئی ہیں اور اس کو انشاءاللہ اپوزیشن کے سامنے رکھا جائے گا. اگر وہ ایگری کریں گے پھر آگے لے کے چلیں گے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں وہ بھی ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے, دیکھا جائے گا کتنا پریکٹیکل ہے, کتنا ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہم لے کے آئیں کہ جو شکایات ہر الیکشن میں آتی ہیں وہ شکایات کم سے کم ہوتی جائیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سسٹم. اچھا علی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے ملکی, وہ جو بیلنس صحافی ہیں یا جو تجزیہ کار ہے وہ بھی اس پر تقریباً متفق ہیں کہ پولرائزیشن اس وقت ہے اور سیاسی جو انتشار ہے, جو ایک افراتفری کی سچویشن ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. ابھی پھر جلسے جلوس وغیرہ شروع ہونے جا رہے ہیں, تو اس پر کوئی کابینہ میں کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ خان صاحب پہلے بھی مذاکرات کی بات کر چکے ہیں, اپوزیشن اس وقت گرینڈ جو ایک ڈائیلاگ ہے اس کی بات کر رہی ہے, تو کیا درمیان میں رکاوٹ کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس میں ملک کا نقصان ہے؟ نہیں, آج تو اس پہ کوئی بات خاص نہیں ہوئی, کیونکہ آج تو جو کیبنٹ کا ایجنڈا تھا وہی ڈسکس ہوا ہے. لیکن علی صاحب این آر او تو دیکھیں یہ تو ویسی ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں این آر او نہیں دوں گا. اب خان صاحب تو این آر او دے نہیں سکتے, خان صاحب عدالتوں کو یا نیب کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کیسز ختم کر دیں. این آر او کو سائڈ پہ رکھ کے یہ پولیٹیکل جو ڈسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. ہم اپوزیشن سے کوئی ریلیف نہیں چاہتے, اگر وہ جلسے جلوس کرنا چاہتے ہیں کریں, یہ ان کا حق ہے. جلسے جلوس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا, لیکن اگر جلسے جلوس میں پاکستان کی ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اس کو تو الاؤ نہیں کیا جائے گا. فوج کے خلاف بیانی کو الاؤ نہیں کیا جائے گا, اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن آپ نے سیاسی جلسہ کرنا ہے حکومت کو اور تنقید, لیکن ریاست کو نہیں. حکومتی اداروں کو, پالیسیز کو بنائیں, لیکن ریاستی اداروں کو بالخصوص فوج کو نہیں. اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے فوج لڑ رہی ہے, پاکستان کے لیے شہید ہو رہی ہے, ہر جگہ شہادتیں دی جا رہی ہیں. تو کسی کو پاکستان میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے 2% کی سیاست کے لیے ہماری فوج اور جوانوں کی شہادتوں کو کوسچنیبل کرے. اس پہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ٹوٹ کا وہ شکار ہیں, اور ان کے اندر سے بھی اب اس پہ ریولٹ ہو رہی ہے کہ آپ اپنے کرپشن کے کیسز کا, منی لانڈرنگ کا خود جواب دیں عدالتوں میں جا کے, فوج گھسیٹیں بیچ میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان میں سنجیدہ لوگ ہیں, سنجیدہ جو لوگ اس وقت اپوزیشن میں ہیں, وہ اس بات پہ مرتکز ہو رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی اور ہماری حکومت کی سیاسی جو ہمارے جو فیصلے ہیں اور ہماری جو گورننس ہے اس پہ تو تنقید کریں, چاہے تنقید برائے تنقید ہو کیوں نہ ہو, لیکن وہ بھی اب اس بات کے حق میں نہیں ہے. پاکستان میں خدا نخواستہ ملنے کے زمانے گئے, جو دے رہے تھے وہ بھی گئے, جو لے رہے تھے ان کو ملے گا نہیں. سسٹم میں اب گنجائش نہیں ہے کسی کو این آر او دینے کی. اچھا, یہ علی محمد خان صاحب آپ نے کیسز کی بات کی, کرپشن کی بات کی. دیکھیں اب تو کل پرویز خٹک صاحب کا ایک بیان آپ نے دیکھ لیا ہوگا نوشہرہ میں, وہ ایک جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین چینی چور ہیں, وہ بھی بھاگ گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ, مطلب احتساب پکڑا بھی جا رہا ہے اپوزیشن کے لوگوں کو, احتساب بھی انہی کا ہو رہا ہے, کیسز بھی انہی کی ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب آپ کے اپنے لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ چینی چور ہیں, تو ان کو ایک تو بھگایا کس نے, کیسے وہ ملک سے چلے گئے, بقول آپ کے وہ بھاگ کے گیا ہے. اب ان کو واپس لانے کے لیے پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ اپوزیشن تو پھر ٹھیک کہہ رہی ہے نا کہ احتساب ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, صرف انہی لوگوں کا ہو رہا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں نے یہ بیان پرویز صاحب کا نہیں سنا. پرویز صاحب سے ایسے بیان کی مجھے توقع بھی نہیں ہے, کہ سنجیدہ آدمی ہے. سر وہ ہم نے چلایا ہے, وہ چلایا ہے ہم نے, میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا. اچھا میری نظر سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ایک مجرم ہوتا ہے نا, قتل بھی کر دے, آپ اس کو پھانسی بھی چڑھا دیں, لیکن اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے. تو کسی کے خلاف اس طرح کی باتیں سمجھتا ہوں مناسب. حالانکہ میں واحد آدمی ہوں تحریک انصاف میں جس میں اس زمانے میں دم تھا کہ وہ ان کے سامنے جو ہے جنرل سیکرٹری کے الیکشن کے لیے میں کھڑا ہوا, لیکن وہ ایک سیاسی مقابلہ تھا. لیکن میں
اس طرح سے کسی کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا کہ فلانا اس طرح، میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہے، ان کو سزا مل جائے گی، لیکن اس طرح سے ان کے بارے میں یہ بات کرنا مجھے تھوڑا معیوب سا لگتا ہے کہ یہ جو ون سائیڈڈ اپوزیشن بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ ون سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے، حکومت کے جتنے بھی کیسز سامنے آئے چاہے وہ آپ کو زیادہ کے پی کا بھی پتہ ہے، 2-3 وہاں پہ ریفرنسز وغیرہ ہیں جو ابھی تک نہ تو فائل ہو سکے ہیں، نہ کوئی کاروائی ہوئی، کابینہ میں وفاقی کابینہ میں ایسے لوگ ہیں جن پر الزامات ہیں، پنجاب اسمبلی میں ایسے لوگ ہیں، کیوں یہ ون سائیڈڈ لگ رہا ہے احتساب کا عمل جو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. تو اگر ایسا کوئی تاثر ہے تو نیب کو دور کرنا چاہیے. اگر کابینہ میں یا کابینہ کے باہر حکومتی سرکلز میں کوئی ایک بھی ایسا بندہ ہے جو کرپٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گردن سے پکڑ کے الٹا لٹکانا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. ہاں اگر قانون اجازت دے، اگر اس لیول تک انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں کہ آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس تو 0% گنجائش ہے جی، وہ تو کسی کو ریلیف نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، اگر کوئی آدمی کرپٹ ہے he must be taken to task no matter how powerful that person is. لیکن صرف اس لیے بھی نہیں، بیلنسنگ ایکٹ کے لیے بھی نہیں. اگر واقعی وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے تو پھر کیا جانا چاہیے، لیکن صرف بیلنسنگ ایکٹ کے لیے بھی نہیں. لیکن بہرحال جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ احتساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو اگر کوئی حکومتی سرکلز میں کوئی آدمی کرپٹ ہے، اس پہ کیس تیار ہے، ریفرنس تیار ہے، ثبوتیں موجود ہیں، تو پھر صرف اس وجہ سے کہ حکومت میں ہے میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی ریلیف ملے گی، یا عمران خان صاحب اس بات کے لیے تیار ہوں گے. نہ انہوں نے ریلیف دیا ہے. اپنے بڑے مین لوگ جو ہیں ان کو ہتھکڑیاں پڑی ہیں. اگر آپ اپوزیشن میں جا کے ماضی میں جا کے دیکھیں تو ضیاء اللہ فریدی جو تھے ہماری ہاں جی، تو ان کو وہ گرفتار ہوئے. علی جو ہے اپنا عبدالعلیم خان صاحب، علیم خان صاحب پنجاب میں کلوز خان صاحب کے شاید ہی کوئی ہو، ان کو جو ہے وہ جیل میں گئے. اور سب سے زیادہ بڑی اگزامپل جہانگیر خان ترین صاحب کی ہیں کہ جہانگیر خان واز the most close person to عمران خان صاحب in whole of PTI. ہم سب کو اس کا پتہ ہے. لیکن when the things came up، جب کھڑے ہونے کی بات آئی، خان صاحب کھڑے ہوئے کہ نہیں، اگر میرا دوست بھی ہے، if he has done something wrong, if he has done, he should pay the price. اور وہ پھر ان کا بھی نام، تو ان کو پھر وہ جواب دینا پڑا. ٹھیک. اچھا، اس میں علی صاحب وہ تو جواب دینا پڑا، لیکن ترین صاحب کہاں ہیں؟ مطلب آپ کی حکومت ہوتے ہوئے وہ چلے گئے، جواب تو انہوں نے نہیں دیا نا. جو بھی اب آگے فیصلہ ہونا ہے تو ان کو بھی جس طرح کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس ڈیفینیٹلی آنا چاہیے، آپ کو لانا چاہیے اگر ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے وہ علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ترین صاحب کو بھی اسی طرح پھر ایفرٹ کریں، واپس لے کے آئیں کہ وہ یہاں آ کے جواب دیں اور فیس کریں. بالکل میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ترین صاحب کی بھی ہونی چاہیے. اگر ان کی ضرورت ادھر ہے انویسٹیگیشن میں، مجھے نہیں پتا ان کا کیس کس سٹیج، لیکن اگر ان کی ادھر موجودگی ضروری ہے، کیونکہ کرمنل کیس میں بہرحال آپ اپنی جگہ کوئی ڈپیوٹ نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو اپیئر یور سیلف. اگر عدالت ان کو آئے تو ان کو پھر آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جہانگیر صاحب جو ہیں وہ ضرور آئیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ آ کے اپنا سامنا کریں گے. لیکن اگر نہیں بھی آتے اور عدالت بلاتی ہے تو پھر ان کو آنا چاہیے. اور اس کے لیے پھر اگر حکومت کو کوئی سٹیپس بھی لینے پڑے تو لینے چاہیے. عدالت بلائے تو جہانگیر صاحب کو ضرور آنا چاہیے. ٹھیک. علی محمد خان صاحب، آخری سوال آپ سے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو جب یہاں سے فارغ کروایا گیا تو کرپشن کے بڑے الزامات ان پہ لگائے گئے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، خان صاحب ناراض تھے. اب دوبارہ سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، بزدار صاحب نے وہاں پہ کر دی ہے. تو یہ کس قسم کا کہ جب نکال دیا جاتا ہے، کرپشن کے الزامات آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ دھل کے کسی اور صوبے میں وہ آ گئی ہیں، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا کیس آپ کی نظر سے، آپ خود بڑے اچھے لائر رہے ہیں، وہ آپ کی نظر سے بھی گزر چکا ہوگا، توہین عدالت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو ایسی اپوائنٹمنٹس کر کے تحریک انصاف اپنے لیے خود کیوں مسائل پیدا کر رہی ہے؟ دیکھیے بہرحال پنجاب کا تو فیصلہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب، سردار صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ کس بنیاد پہ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے، لیکن بہرحال ہی از اے فری پرسن، وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، وہ فیصلوں میں آزاد ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فردوس صاحبہ اچھا پرفارم کر سکتی ہیں تو ہی ہیز ٹیکن دیٹ ڈیسیژن. ادروائز چوہان صاحب بھی پرفارم کر رہے تھے، چوہان صاحب بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے آدمی ہیں، لیکن مے بی وہاں پہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اپوزیشن کو ان کو لایا گیا ہو. I don't know the details,
لیکن میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، اگر وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں ان کو انہوں نے لگا دیا ہے. محمد خان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وہ گاڑی میں تھے اور بار بار ڈسٹرپشن بھی ہو رہی تھی، تو ان سے پھر بھی جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے پوچھ لیا. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کورونا وبا کی بات کریں گے اور آپ کو لیے چلیں گے واشنگٹن براہ راست وہاں سے، جہاں سے بلکہ ڈیلاویئر سے، جہاں سے اسد حسن صاحب وائس آف امریکہ کے وہ کورسپونڈنٹ ہیں، پریزنٹر ہیں، اور اس وقت وہ جو بائیڈن کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں. ہمیں وہاں سے جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کورونا کی دوسری لہر میں شدت آتی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں نئے کیسز کی تعداد میں ایک بار پھر ریکارڈ اضافہ ہوا. 1160 کیسز سامنے آئے پاکستان میں، 14 افراد اس سے انتقال کر گئے، اور ماہرین کی رائے میں کورونا کا وائرس اب زیادہ پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے. لیکن حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ اب دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہی جاری رکھی جائے گی. اہم بات یہ کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ صنعتوں اور کاروباروں کو بند نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ملک کی معاشی حالت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کو تو اللہ نے بہت کرم کیا ہمارے پہ. ہمارے اللہ نے جو فیصلے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کیے گئے اور اس کی وجہ سے اللہ کی برکت بھی آئی. لیکن یہ اب جو سردیاں آ رہی ہیں، میں آپ سب سے اس وقت اپیل کرتا ہوں کہ جدھر بھی پبلک میں جائیں یہ فیس ماسک پہنیں، کیونکہ یہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ اگر ہم ایک دفعہ اس نے بچایا اور ہم لاپرواہی کی وجہ سے پھر سے اگر یا نقصان ہو ہمارے ملک کو. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بالکل اپنی بزنسز، اپنی صنعتیں ہم نے بند نہیں کرنی. بزنسز اور اپنی صنعت چلائیں گے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ. یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ فیس ماسک کو لازمی قرار دیا جائے گا. عوام کو تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے گی. ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کو محدود اوقات میں کام کرنے کا کہا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا یہ فیصلہ کورونا کی وبا کو مزید پھیلانے کا باعث تو نہیں بنے گا؟ تعلیمی اداروں میں روزانہ کی بنیاد پر کیسز سامنے آ رہے ہیں اور اسی کے پیش نظر 5 نومبر کو اہم اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں اس بات پر غور ہوگا کہ تعلیمی اداروں میں کورونا پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جائے گا. لیکن وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود یہ اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں کہ تعلیمی ادارے بند نہیں کیے جائیں گے. ایسے میں کیا حکومت تمام تعلیمی اداروں کی مانیٹرنگ کو یقینی بنا سکے گی؟ آنے والے 2 ماہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے نہایت اہم ہے، اسی لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی تمام تر احتیاط کرنی ہوگی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین. امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا؟ فیصلے کی گھڑی یہاں پہنچی ہے. موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن کے درمیان کڑا مقابلہ ہے. ووٹنگ اس وقت جاری ہے. اس بار کورونا کی وبا کے باعث بڑی تعداد میں پوسٹل بیلٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالے گئے اور اس بار تقریباً 10 کروڑ امریکی پہلے ہی اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر چکے ہیں. سرویز کے مطابق جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے، لیکن کیا یہ سرویز یا اوپینین پولز ماضی کی طرح غلط تو نہیں ثابت ہو جائیں گے؟ اس کا فیصلہ جلدی شاید ہو جائے گا. اہم سوال یہ ہے کہ اگر امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن جیت گئے، جس کے امکانات واضح اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، ظاہر بھی کیے جا رہے ہیں، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ وہ پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ دھاندلی ہو سکتی ہے اور ایسی صورتحال میں نتائج کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. سیاسی تناؤ کا یہ عالم ہے کہ امریکہ کی چند ریاستوں میں نتائج کے بعد ہنگامہ آرائی کے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، جو امریکی جیسی جمہوریت کے لیے حیران کن بات ہے، جہاں اقتدار کا جو انتقال ہے وہ ہمیشہ پرامن طریقے سے ہوا ہے. انتقال اقتدار اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا ٹرینڈز ہیں، پولنگ کس طرح جاری ہے، خصوصاً ان امریکی ریاستوں میں جن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے، جو نتائج پر نظر انداز ہوتی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈیلاویئر سے جو بائیڈن کے ہیڈ کوارٹر سے براہ راست موجود ہیں وائس آف امریکہ کے پریزنٹر اور سینئر صحافی اسد حسن. اسد، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک تو جو بائیڈن کے کیمپ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اوور آل کیا خبریں آ رہی ہیں، ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں اور وہاں پہ ماحول کیا ہے؟ عادل بہت شکریہ. اس وقت میں ولمنگٹن میں ہوں. یہ ڈیلاویئر کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، 70,000 اس کی ٹوٹل پاپولیشن ہے. کچھ زیادہ کہنا چاہیے کہ آسودہ یا ڈیولپ شہروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. شاید اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ جو بائیڈن نے اپنے صوبائی شہر میں ہی اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا مناسب سمجھا ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسٹیج تیار ہے. یہاں پہ جو بائیڈن اپنی رننگ میٹ کیملا ہیرس کے ساتھ آج شام اپنی پبلک اپیرنس جو ہے وہ دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ انتخابات کے فوراً بعد جب پروجیکشنز آ جاتی ہیں، سو کوئی نہ کوئی امیدوار
विक्ट्री क्लेम करता है और कोई ना कोई दूसरा उसको सक्सीड कर लेता है। लेकिन जैसे आपने कहा इस बार सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। अगरचे अमेरिका की अगर आप पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप देखेंगे तो यहाँ पे 33% टोटल जो है वो डेमोक्रेट है, और पहले से पता होता है। रियासतों में भी डोमिनेटली कुछ रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं, उनको ब्लू स्टेट्स कहते हैं, कुछ रिपब्लिकन हैं जो कि रेड स्टेट्स हैं, लेकिन 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ जिन्होंने फैसला करना है वो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा, और वो अपना फैसला कभी एक पार्टी और कभी दूसरी पार्टी के हक में करती हैं। 12 स्टेट से बात नीचे चलती है, जो कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही हैं उसमें अब पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ये रियासतें बहुत अहमियत यहाँ मिले हैं। यहाँ पे वैसे तो जैसे आपने कहा कि पब्लिक पोल्स में 7% मिनिमम नेशनल लेवल के ऊपर जो बाइडन को बढ़तरी हासिल है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे ये मार्जिन बहुत कम है। और आपको ये मालूम है कि जो रेशो होता है या जो कि मार्जिन होता है एरर का वो भी 2 to 4% होता है। इसलिए कबल इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उन रियासतों में नताइज क्या होंगे। और एक फैक्टर जो पिछले इलेक्शन में सबने नोटिस किया वो ये था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट बेस है उस तरह खुल के अपनी राय का इजहार नहीं करती है, लेकिन जब बैलेट बॉक्स से वोट निकलते हैं तो वो नतीजा मुख्तलिफ होता है, तो वो सरप्राइज कर सकती हैं। अब भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि सरप्राइज कर सकती हैं। पिछले इलेक्शंस में भी कमोबेश यही सूरत हाल थी और वो कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर सकती है। लेकिन जो बाइडन कॉन्फिडेंट है, उनकी मैथ्स डिफरेंट है, वो समझते हैं कि वो आसानी से ये इलेक्शन जीत रहे हैं। ठीक है। अच्छा असद, ये बताइएगा कि ये भी खदशात हैं कि अगर तो जो बाइडन जीत जाते हैं तो शायद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उन नताइज को ना माने या अस खुद वो जो है वो अपनी फतह का ऐलान कर दें। इस किस्म का पहले तो यूएस में ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली साउथ एशिया में पोर्ट्रे हो रहा है, क्या वहाँ पे भी यही सूरत हाल है? देखिए आदिल, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 मरतबा इस चीज़ को हिंट आउट किया, यही वजह है कि बहुत सारे तजज़ियाकार वाशिंगटन डीसी के अंदर थिंक टैंक्स के अंदर जिनसे बात करते हैं वो ये समझते हैं कि थोड़ा क्योस है। यही बात मैंने की कि आम हालात में इस स्टेज से इधर सक्सेशन स्पीच या विक्ट्री स्पीच आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आज ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। और कुछ तजज़ियाकारों का ये ख्याल है कि खासतौर पे मेल इन वोटिंग की वजह से भी, एक तो आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान का हवाला दिया है, दूसरा जो मेल इन वोटिंग है उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे। मेल इन वोटिंग की तरसील का पूरा एक निज़ाम है, उस वजह से भी ये ख्याल किया जा रहा है कि 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, और बाज़ प्रोजेक्शंस के मुताबिक 1 हफ्ता से 2 हफ्ते तक लग सकते हैं इसके नताइज आने में। ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है। उसके अंदर जो कम्प्लेक्सिटीज है, नैंसी पेलोसी ने आज ये कहा है कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नताइज को नहीं कबूल करते, इनके इसके वो हार जाते हैं या इलेक्शंस का फैसला उस तरह से नहीं हो पाता है, तो फिर ये मामला कांग्रेस जो है वो डिसाइड करेगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। लेकिन हम देख चुके हैं कि साल 2000 में इसी तरह के मामला सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया था, तो ये बहुत सारे लीगल एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है उसके ऊपर ऑलरेडी इसके बारे में तैयारियां भी हैं, और उम्मीद हो रहा है कि ऐसी जो इम्कानात हैं उसमें क्या करना है। ठीक। अच्छा असद, आखिरी सवाल आपसे। आवाज़ में काफ़ी हवा की डिसरप्शन भी आ रही है, लेकिन जो वहाँ पर पाकिस्तानी निजात अमेरिकन हैं उनका ट्रेंड ज़्यादा किस तरफ रहा? हमें यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो तो ज़्यादातर जो बाइडन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरफ उनकी वोटिंग पैटर्न्स और ट्रेंड्स जो हैं किस तरफ ज़्यादा रहे? आदिल, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, ओवरऑल भी जो इमिग्रेंट कम्युनिटी उनकी बात करें, जो पब्लिक पोल्स उनसे मुतालिक आए हैं, उसमें ये है कि उनका ज़्यादातर का झुकाव जो बाइडन की तरफ है, डेमोक्रेट्स की तरफ है, और इन हालात में ख़ास तौर पे उसकी वजह जो इमिग्रेशन से मुतालिक पॉलिसीज़ है डोनाल्ड ट्रंप की, और डेमोक्रेटिक को ज़्यादा समझा जाता है कि वो कुशादगी रखते हैं इमिग्रेंट्स के रेफरेंस में, तो इसलिए उनका टिल्ट उधर है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम स्क्वाड ट्रंप में आप बात करते भी होंगे, साजिदार साहब जैसे लोग हैं जो बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं, और भी कई इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन मेजॉरिटी का टिल्ट जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब है। असद हसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, असद हसन वॉइस ऑफ अमेरिका के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जो बाइडन जो कि मजबूत उम्मीदवार इस वक्त अमेरिकी सदारती इलेक्शन में समझे जा रहे हैं, उनके हेडक्वार्टर से हमारे साथ मौजूद थे। कल भी हमारे प्रोग्राम में इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सदारती इंतखाबात अगर नताइज तो सामने आ जाते हैं और उसका इम्पैक्ट साउथ एशिया खुसूसन पाकिस्तान पर क्या होगा, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।